دوسری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے مانگی ہے اور فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں سے وہ نبی بھیج دیجئے جس کے متعلق آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے۔ اس نبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یا اللہ اس شہر کے رہنے بسنے والوں میں سے اس نبی کو آپ مبعوث کیجئے، وبعث فیہم، یا اللہ اس شہر کے رہنے بسنے والوں میں سے اس نبی کو آپ بھیج دیجئے رسولا منہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کے متعلق اس دعا میں وہ نبی کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کے آیات اس شہر کے رہنے والوں پر پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس شہر کے رہنے والوں کو قرآن مجید سکھائے گا، وَالْحِکْمَةَ، اس شہر کے رہنے والے کو حکمت یعنی قرآن مجید کی تفسیر سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تمام ادعیہ کو، تمام دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس شہر میں بیت اللہ تعمیر ہوا ہے اس شہر میں نبی الرحمہ اور خاتم النبیین سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت جب ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 اعمال کیے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا کام ہے، میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اس آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کی تعیین ہوئی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یا اللہ وہ نبی یہ کام کرے، ان کے اوپر قرآن مجید کی آیاتیں پڑھے، قرآن مجید ان کو سکھائے اور قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل بتائے، ویزکیہم، ان کی دلوں کو صاف کرے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، وحی نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات قرآن مجید کی وہ آیات صحابہ کو پڑھاتے تھے اور قرآن مجید کی وہ آیات صحابہ کو سکھاتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کی تشریح بھی سکھاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کتاب پڑھ کر میں جو ہے دین کو سمجھ لوں گا، بغیر استاذ کے دین کا سمجھنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو کتاب بھیجی جاتی، رسولوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ کتاب کے ساتھ معلم یعنی استاذ نبی کو بھیجا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے استاذ کا ہونا لازمی ہے۔ ایک اہل لسان ہے، ایک صحابی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات جب نازل ہوئی رمضان مبارک کے متعلق، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ زبان کو سمجھنے والا ہے کہ جب کالے دھاگے سے سفید دھاگا آپ کو علیحدہ نظر آنے لگے
آپ اس وقت سے روزہ رکھنا شروع کر دے اور پھر رات تک اس روزے کو رکھے۔ اب صحابی نے اہل لسان ہے، اہل لغت ہے، اس سے 2 داغے اٹھائے اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھے، گاہے بگاہے تکیہ سے اٹھا کر اس کو دیکھتا ہے۔ جب خوب روشنی ہونے لگی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ سفید داغا ہے، یہ کالا داغا ہے۔ اس کے بعد اس نے روزہ رکھا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس آیات کی تشریح اور تفسیر یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو مشرق کی طرف داغا نما ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اس روشنی کو داغے سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے یہ داغا مراد نہیں ہے بلکہ وہ داغا مراد ہے۔ صحابہ کی تصحیح کی۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی تشریح اور تفصیل سکھا رہے ہیں۔ تزکیہ نفس کیسی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لختی جگر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے زوجہ مطہرہ سے فرمانے لگے کہ آپ کے والد کے ہاں باندیا، لونڈیا اور غلام آئے ہوئے ہیں، گھر کا کام آپ پر زیادہ ہے، لہذا اپنے والد کے پاس جائیے اور ان سے اپنی لیے خدمت کے لیے ایک خادمہ مانگیے۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کس غرض کس مقصد کے لیے تشریف لائی تھی؟ عرض کرنے لگی کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ آپ کے والد کی خدمت میں لونڈی اور باندی آئی ہے، لہٰذا اگر خدمت کے لیے آپ کے والد آپ کو ایک لونڈی یا باندی عطا کر دے تو آپ کے ساتھ وہ خدمت کیا کرے گی۔ پھر گھر واپس گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے گئے ہیں اور اپنے بیٹی کو سمجھایا کہ میں آپ کو لونڈی اور باندی اور غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں۔ یہ کیا؟ جب صحابہ کی فکر سوچ اسباب کی طرف جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے اور ان کا رخ اللہ کی طرف موڑتے کہ میں آپ کو غلام باندی سے اچھی چیز نہ بتاؤں، تو وہ بھی نبی کی لختی جگر ہے۔ عرض کرنے لگی کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جب آپ رات کو سوتے وقت پڑھو گے، دن کی جتنی تھکاوٹ ہے اس کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی جسم سے دور فرما دے گی۔ یہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب صحابہ کی دل دماغ میں اسباب کی طرف رخ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رخ موڑتے، ان کا تزکیہ نفس فرماتے اور فرماتے سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کلمات پڑھو گے آپ کا سارا تھکاوٹ کام کی وجہ سے، دن بھر کام کی وجہ سے جو آپ کی جسم میں آیا ہے وہ سارا تھکاوٹ ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت دور کر دیں گے۔ تو یہ مرد کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ آج ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں میرے جو ہے ٹانگوں میں درد ہے، میرے جسم میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے ان کو جو ہے لکھا جاتا ہے یہ الٹرا ساؤنڈ کرو، یہ فلاں کرو، یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو، لاکھ تک روپے جو ہے ٹیسٹوں میں اس کے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مرض کی تعیین جو ہے ہونے لگتی ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سے جب اس کو میڈیسن دیا جاتا ہے اس میڈیسن کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک کاروبار ہے۔ اس میں جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اس میں 2 طرح کی چیزیں رکھی ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ رکھیں تو یہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب ان کو دوا دیتا ہے، ایک مرض کا علاج شروع ہو جاتا ہے، دوسرا مرض اس میں ابھرنے لگتا ہے، پھر کہتے ہیں میرا معدہ خراب ہو گیا۔ آج سارے پاکستانی میڈیسن کھانے کی وجہ سے ان کے معدے خراب ہیں۔ تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جائیں اور دیکھیں کتنی جو ہے بہترین 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کی جسم سے دردوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ڈیوٹیاں، کتنی ذمہ داری بیان کی ہے۔
نمبر 1 یتلو علیہم آیاتکا، قرآن مجید کی آیاتیں پڑھا کریں گے، یعلمکم الکتاب، قرآن مجید سکھائیں گے، والحکمت، اس کی تفسیر سکھائیں گے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کریں گے۔ یہ بتائیے یہ ذمہ داریاں اور یہ ڈیوٹیاں کہاں آج کل سر انجام دی جاتی ہے؟ بتاؤ نا یار میرے خیال سے آپ لوگوں کو جو ہے میری ایکو زیادہ تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جواب مانگو تو یار جواب دیا کرو، ہوائی فائرنگ نہیں ہونا چاہیے۔ میں باہر کہتا ہوں ہوائی فائرنگ میں گولیاں ضائع ہو جاتی ہے، مجھے پسینہ بھی آ جاتا ہے، اس گرمی میں نے یہ جبہ بھی پہنا ہوا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود جب آپ سے سوال کروں تو جواب نہیں ملتا ہے۔ یہ 4 ڈیوٹیاں کہاں پر سر انجام دی جاتی ہے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں؟ نبوت والا کام کہاں ہو رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا یار، کہاں پر؟ یہ دیکھو کچھ ساتھی جو ہے نا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہے، میرے خیال سے یہ جواب نہیں دے رہے۔ یہ 4 ڈیوٹیاں کہاں سر انجام دی جا رہی ہے؟ یہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں، جب کلاس میں پڑھایا جاتا ہے سارے جو ہے شاگردوں پر نظر ہونا چاہیے۔ وہ استاد کامیاب نہیں ہے کہ ہوائی فائرنگ کر کے چلا جائے۔ شاگرد سے پوچھا جائے آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، جب شاگرد کو سمجھ نہ آیا تو شروع سے شروع کر دے دوبارہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ 4 ڈیوٹیاں کہاں ہو رہی ہے؟ ذرا زور سے، ذرا زور سے، کہاں پہ؟ یہ ساتھی کچھ اور کہہ رہے ہیں، کہاں پہ؟ مدارس میں۔ تو لہذا نبوت والا کام مدارس میں ہو رہا ہے، اور آج جو بل پاس ہوا ہے، مطلب میں آپ کو بتا دوں، کہتے جناب مدارس بنانے کے لیے رجسٹریشن کا ہونا، یہ ہونا، فلانا ہونا، یہ لازمی ہے، چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے بلکہ بڑھ چکا ہے۔ میں ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبوت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔